جو کہا وہ کر دکھایا، وطن پہ خون نچھاور کر دیا۔ میجر محمد اصغر نے قوم کی خدمت کا عملی ثبوت پیش کر دیا۔ DGI-SPR کا کہنا ہے میجر اصغر تورخم بارڈر پر لوگوں کی سکریننگ کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ سانس لینے میں دشواری کے باعث CMH پشاور منتقل کیا گیا لیکن جان بر نہ ہو سکے۔ سرکاری رپورٹ پازیٹیو، پرائیویٹ نیگیٹو۔ رکن سندھ اسمبلی راشد شاہ نے چند روز میں 2 مرتبہ ٹیسٹ کروایا۔ پیر جوگھوٹ والا ٹیسٹ مثبت، کراچی سے کرایا گیا منفی آیا۔ لاک ڈاؤن میں آج سے نرمی، باضابطہ کاروباری سرگرمیاں بحال، چھوٹی دکانیں، تعمیراتی شعبے، برآمدی صنعتیں اور باربر شاپس کھولنے کی اجازت۔ دکانوں پر صبح 8 سے شام 5 بجے تک ہو سکے گی تجارت۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہفتے میں 4 دن دکانیں کھلیں گی۔ شاپنگ مالز، ہوٹلز، مارکیز اور پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی۔ اسلام آباد میں دکانیں ہفتے کے 5 دن کھولنے کی اجازت۔ سندھ میں آج سے صبح 8 تا شام 4 بجے کھلیں گے کاروبار۔ جلوس، اجتماعات، پبلک ٹرانسپورٹ، سینما، تفریحی مقامات پر پابندی برقرار۔ شاپنگ پلازے، تعلیمی ادارے اور دفاتر بھی بند رہیں گے۔ شام 5 سے صبح 8 بجے تک کسی شہری کو نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن رہے گا۔ محکمہ اوقاف، انسانی حقوق، صنعت و تجارت اور انفارمیشن سمیت 11 محکمے کھولنے کا اعلان۔ عمل کرنا صوبوں کی ذمہ داری ہے۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کہتے ہیں کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور لاڑکانہ میں کیسز بڑھ رہے ہیں۔ پورے ملک کو بند کرنے کے بجائے زیادہ متاثرہ علاقے بند کریں گے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس مؤخر کرنے کی تجویز۔ سلیم مانڈی والا کا کہنا ہے کورونا لاک ڈاؤن کے باعث بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ امریکہ سے PIA کی پہلی خصوصی پرواز محصور پاکستانیوں کو لے کر وطن روانہ۔ قومی ایئر لائن کی طیارہ اسلام آباد میں لینڈ کرے گا۔ دبئی سے بھی 2 پروازیں شہریوں کو لے کر پشاور اور فیصل آباد پہنچ گئیں۔ ادھر چین سے طبی آلات اور حفاظتی سامان لے کر ایک اور طیارہ پاکستان پہنچ گیا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی ٹیم بھی عظیم گمنام سپاہیوں میں شامل۔ ٹیم 31 مارچ سے 24 گھنٹے کام میں مصروف، اعداد و شمار جمع کرنے اور عوامی آگہی کی گراں قدر خدمات، درست اطلاعات، قومی ہم آہنگی، بہترین فیصلہ سازی اور مشترکہ کاوشوں میں کمانڈ سینٹر کا کلیدی کردار رہا۔ پیمز اسپتال اسلام آباد میں پولیس نے ڈاکٹرز کو سلامی دی۔ میئر شیخ انصر بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ ادھر لاہور میں جماعت اسلامی نے طبی عملے کو خراج تحسین کے لیے سفید پرچم لہرا دیے۔ بلوچ سیاسی قیادت کا بھارت کو منہ توڑ جواب، گورے واریہ کو بھی بتا دیا بلوچستان پاکستان کا حصہ تھا، ہے اور رہے گا۔ گہرام بگٹی کا کہنا ہے کہ بھارت بلوچستان کی فکر چھوڑے۔ سرفراز بگٹی نے کہا کوئی بلوچ لیڈر بھارت سے رابطے میں نہیں۔ جلال کلیپر نے کہا کہ تمام بلوچ محب وطن پاکستانی ہیں۔ برطانیہ میں لاک ڈاؤن جاری رکھنے کا اعلان۔ وزیر اعظم بورس جانسن کہتے ہیں کہ معمولی تبدیلیوں کے ساتھ لوگوں کو مشروط کام پر جانے کی اجازت ہوگی۔ کئی علاقوں میں پرائمری سکول 1 جون سے مرحلہ وار کھولنے کا بھی اعلان کر دیا۔ اور عظیم افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کا آج 108واں یوم پیدائش۔ منٹو کی کارڈار تحریروں نے ایک دنیا کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ سعادت حسن منٹو 1955 میں دنیا فانی سے کوچ کر گئے، لیکن ان کی تحریریں آج بھی زندہ ہیں۔ ہم نے پچھلا 1 ہفتہ جو ہے ظاہر ہے کہ NCC کا فیصلہ ہونا تھا کہ 9 مئی کے بعد بندشوں کے بارے میں کیا کیا جائے، تو اس کے اوپر بہت کنسنٹریشن تھی اور وہ فیصلے کر دیے گئے۔
اور فیصلوں کے اندر ہمیشہ ایک سے زیادہ رائے ہوتی ہے، لیکن مجھے کم سے کم خوشی ہے کہ وہ جو پورا پروسیس ہوا، ہم نے چیف سیکرٹریز کے ساتھ مشاورت کی، ہیلتھ منسٹرز کے ساتھ کی، دوسرے منسٹرز پروونشل جو ہے ان کے ساتھ کی، اس کے بعد چیف منسٹرز کو ہم نے انوائٹ کیا، نیشنل کمانڈ سینٹر کی میٹنگ میں چیف منسٹرز نے شرکت کی، اور آخر میں NCC کے اندر وہ فیصلہ ہوا۔ تو وہ اچھی بات یہ ہوئی کہ ایک قومی فیصلہ ہوا، اور امید یہی ہے کہ اس کی اب جب امپلیمنٹیشن ہوگی تو امپلیمنٹیشن بھی جو ہے وہ سب لوگ اسی اسپرٹ میں کریں گے کہ ایک نیشنل فیصلہ ہے، اور اس نیشنل فیصلے کو اب پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسی اسپرٹ کے ساتھ، اسی نیشنل یونٹی کے، قومی اتحاد کے اسپرٹ کے ساتھ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی جائے گی۔ لیکن اس وقت جو میں پچھلے 2-3 دن سے بار بار جو ہے ہماری کمانڈ سینٹر کی جو میٹنگز ہوتی ہیں، ہماری ٹیم جو ہے ان کو میں بار بار اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ اب جو ہے وہ بڑے پالیسی فیصلے جو ہیں وہ تو لیے جا چکے ہیں، مزید بھی اور کچھ ہوں گے، لیکن زیادہ بڑے فیصلے کیے جا چکے ہیں۔ اب جو ذمہ داری ہے وہ آپریشنل امپلیمنٹیشن، زمین کے اوپر جو نظام آپ بنانے جا رہے ہیں کیا وہ واقعی میں ہم کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے، کیونکہ بڑی تفصیل میں بات ہو چکی ہے، دنیا اسی طرف جا رہی ہے کہ ایک لمبے عرصے کے لیے لوگوں سے ان کا روزگار نہیں چھینا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ وبا پھیل بھی رہی ہے، اموات ہو رہی ہیں، اور ان میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ اس لیے احتیاط کی اور ایک ایسے نظام کی جو زندگی کا پہیہ چلنے بھی دے اور ساتھ ساتھ لوگوں کی حفاظت بھی کر سکے، وہ اس کی ضرورت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ظاہر ہے اس کے اندر گراؤنڈ پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پروونسز کی، صوبوں کی بنیادی ذمہ داری ہے، ان کی ہیلتھ کی جو ٹیمز ہیں، ان کی انتظامیہ کے جو لوگ ہیں وہ سب ہیں، اور وفاقی جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ سول ادارے ہوں یا عسکری ادارے ہوں، وہ سب مل کر اس مربوط نظام کے اندر کام کر رہے ہیں۔ میں نے نیشنل کمانڈ سینٹر کی ٹیم کا ذکر کیا، میرے خیال میں ساری قوم کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے، جس محنت سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں ان پر جتنا بھی فخر کیا جا سکے وہ کم ہے۔ 31 مارچ کو اس آپریشن سینٹر نے کام شروع کیا تھا، اور آج 10 مئی ہو گئی ہے، ابھی تک ایک دن کی بھی ان کو بریک نہیں ملی ہے۔ روزانہ ہفتے میں 7 دن یہ کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ قوم کے جتنے حفاظت کی جا سکے اس وبا سے اتنا ممکن کیا جا سکے۔ آج میں آپ کو ذرا سا دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نظام جس کی ہم نے پہلے بہت بات کی تھی، ٹیسٹنگ، ٹریکنگ اور کوارنٹین کا نظام جو ہے، اس کے اندر ٹیسٹ کے اوپر تو پہلے بھی بڑی بات کی جا چکی ہے، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ٹیسٹ جو 15 مارچ کو 473 پورے ملک کے اندر صرف ہوئے تھے، کل وہ 13,500 ٹیسٹ ہوئے ہیں، اور ان کی جو اضافہ ہے ٹیسٹ کی تعداد کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک مارچ کے شروع میں اوائل کے اندر صرف 4 لیبس تھیں ایسی جو کرونا کا ٹیسٹ کر سکیں، آج 70 لیبز ہیں پاکستان کے اندر جس کے اندر یہ ٹیسٹ کی کیپیسٹی موجود ہے، اور پورا جو سارے لوازمات ہیں اس کے لیے جو کٹس ہوتی ہیں، ڈائگنوسٹک کٹس جو ہیں ان ٹیسٹ کو کرنے کے لیے، وہ ظاہر ہے ان کے اندر بے تحاشا اضافہ کیا گیا ہے، باہر سے منگوائی گئی ہیں، اور جو لیبز ہیں، جو PCR مشینز ہیں، ان سب کے اندر اضافہ کیا گیا ہے۔ لیکن آج ایک دوسرا پہلو ذرا سا میں آپ کو اس کے اوپر زیادہ دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بہت ہی اہم اب پہلو بنتا جائے گا جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے، یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے اس کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے یہ نشاندہی کر سکیں کہ وہ کون سا علاقہ ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر ہمیں زیادہ اس جو وبا پھیل رہی ہے اور زیادہ کیسز ہو رہے ہیں، تاکہ ہم نے جو ایکشن لینا ہے بجائے کہ تمام ملک کو ہم بند کریں، ہم ان مخصوص علاقوں کے اوپر کانسنٹریٹ کر کے ان کے اوپر ایکشن لیں اور وہاں پر محدود طریقے سے بند کیا جا سکے۔ تو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جس کو ہم یہ ہیٹ میپ بولتے ہیں پاکستان کا، اس کی طرف ہم آپ کو لے کر جائیں گے۔ آپ اگر اس میپ کے اوپر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا نیچے کی طرف، اگر آپ دیکھیں سمندر، یہ جہاں پر پوائنٹر ہے اس وقت یہ کراچی ہے، جہاں پر آپ کو بہت زیادہ کیسز نظر آ رہے ہیں، اور جتنے زیادہ کیسز ہیں اتنی ہی اس کی روشنی برائٹ ہے اس ایریا کی۔ اس سے اوپر اگر آپ دیکھیں آپ کو لڑکانہ کے اندر کچھ نظر آ رہا ہے، وہاں پہ کیسز ہیں۔ آگے آپ ایران کی طرف جائیں تو کوئٹہ میں آپ کو کیسز نظر آ رہے ہیں، لیکن یہاں ذرا دھیمی آپ کو نیلا رنگ نظر آ رہا ہوگا،
اس طریقے سے یہ شوخ سبز یا ہرا یا نیلا رنگ نہیں ہے جیسے کراچی کا تھا کہ تمام ملک کو ہم بند کریں, ہم ان مخصوص علاقوں کے اوپر کانسنٹریٹ کر کے ان کے اوپر ایکشن لیں اور وہاں پر محدود طریقے سے بند کیا جا سکے. تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جس کو ہم یہ ہیٹ میپ بولتے ہیں پاکستان کا, اس کی طرف ہم آپ کو لے کر جائیں گے. آپ اگر اس میپ کے اوپر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا نیچے کی طرف اگر آپ دیکھیں سمندر, یہ جہاں پر پوائنٹر ہے اس وقت یہ کراچی ہے جہاں پر آپ کو بہت زیادہ کیسز نظر آ رہے ہیں, اور جتنے زیادہ کیسز ہیں اتنی ہی اس کی روشنی برائٹ ہے اس ایریا کی.